کچھ اونچ نیچ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان کی زندگی بحیثیت مجموعی ٹھیک ٹھاک ہی گزر رہی تھی۔ پھر اسی دوران بیرون ملک منتقل ہونے کا ایک امکان نظر آیا تو درخواست دے ڈالی۔ بعض لوگوں کی درخواست قبول نہیں ہوتی یا اس میں بہت دیر لگ جاتی ہے، لیکن ان کے تمام مراحل یک کے بعد دیگرے سر ہوتے چلے گئے۔ اب روانگی کا مرحلہ تھا۔ آنے والے دنوں کے لیے بڑے بڑے عزائم اور ارادے ذہن میں آ رہے تھے۔ جس علاقے میں جا رہے تھے وہاں کی مختلف سہولتوں اور آسائشات کے بارے میں جو کچھ سنا تھا، اس کی روشنی میں بیرون ملک منتقل ہونے کا فیصلہ بڑا خوشکن محسوس ہوتا تھا، بالخصوص جب کہ ترقی کے بھی اچھے مواقع نظر آ رہے تھے۔ البتہ ساتھ ہی کچھ خدشات بھی ذہن میں آتے تھے۔ کیا ہوگا اگر سیٹنگ نہ ہو سکی؟ ماحول بالکل مختلف اور نامانوس ہوگا۔ یہاں تو اپنا گھر تھا، ملازمت تھی، میل جول اور تعلقات کا ایک وسیع حلقہ تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ رابطے کے نت نئے ذرائع وجود میں آ گئے ہیں، لیکن دوستوں اور ساتھیوں سے ملاقات نہ جانے اب کب ہو سکے گی۔ بچپن اور اسکول کالج کی کتنی ہی یادیں ان سے وابستہ ہیں، اور سب سے بڑھ کر تو والدین اور بھائی بہنوں کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ جہاں ہزاروں میل کا فاصلہ حائل ہو وہاں بار بار آنا جانا آسان تو نہیں ہے۔ بچے کا خیال آتا کہ ابھی چھوٹا ہے، اس کے لیے شاید ایڈجسٹمنٹ تو مشکل نہ ہوگی، لیکن نانا نانی اور دادا دادی کو تو وہ مس کرے گا ہی، اور بچوں کی تربیت میں نہ جانے کیا کیا چیلنجز درپیش ہوں گے۔ یہ سب سوچتے سوچتے پھر خیال آتا کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اسی طرح بیرون ملک جاتے ہیں۔ ہمیں تو یہ سہولت بھی ہے کہ ایک بہن اور اس کا پورا خاندان پہلے سے اسی علاقے میں موجود ہے۔ یوں شاید اتنی تنہائی بھی محسوس نہ ہو، اور وقت کے ساتھ باقی ایڈجسٹمنٹ بھی ہو جائے گی۔ خیالات اور سوچ بچار کا سلسلہ اسی طرح جاری تھا، لیکن انتظامات کا سلسلہ بھی آگے بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ روانگی کا وقت آ گیا۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ اب نئے ملک میں منتقل ہوئے انہیں 4 سال ہونے کو آ رہے تھے۔ بڑھتی ہوئی مصروفیات اور روزمرہ معمولات میں ماضی کی جانب دیکھنے کا موقع کم ہی ملتا ہے، لیکن آج اچانک ہی یادیں تازہ ہوئیں تو وہ سہارے بھی یاد آئے جو نہ ہوتے تو شاید اس نئے ملک میں منتقل ہونے کے بعد زندگی آسان نہ ہوتی۔ بولیں اب تو 1.25 سال پہلے ان انکل کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن یاد ہے کہ ہم نے رہائش کے لیے اپارٹمنٹ لیا تو وہ ہمارے یہاں آئے تھے۔ 2 بہت ہی خوبصورت قالین تحفے کے طور پر انہوں نے ہمیں دیے۔ ظاہر ہے تحفہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ان کی گفتگو تھی جو انہوں نے اس موقع پر ہمارے ساتھ کی۔ بولے کبھی نہ بھولو کہ زندگی میں حقیقی طور پر کیا اہم ہے۔ تم لوگ یہاں آئے ہو تو یہاں حالات اچھے ہیں، عنقریب تم اچھے پیسے کمانے لگو گے، پھر تمہاری خواہش ہوگی کہ اپارٹمنٹ کے بجائے کوئی گھر لے لو، اور پھر اس سے بھی بڑا کوئی گھر لے لو۔ پھر تمہاری ایک بڑی مصروفیت اور مشغولیت یہ ہوگی کہ اس گھر کو اچھی طرح سے فرنش کیا جائے، اور تمہارے پاس اعلیٰ ترین معیار کی ہر سہولت وافر مقدار میں موجود ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ زندگی میں ان چیزوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ تمہارا اپنے ماں باپ سے رابطہ قائم رہے۔ کچھ نہیں تو سال میں 1 مرتبہ یا تم لوگ ان کی طرف جاؤ یا انہیں اپنے پاس بلاؤ۔ دادا دادی اور نانا نانی سے اپنے بچوں کی دوستی کراؤ۔ بولے تمہارا یہ تعلق ان تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے جو مادی سہولتوں کی شکل میں تمہیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اپنا پیسہ اس جگہ لگاؤ جہاں اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ اور یہ آخری فقرے تو بہت ہی اہم تھے۔ بولے کبھی امی کا پیغام ملے کہ وہ تمہیں یا اپنے نواسے نواسیوں کو مس کر رہی ہیں تو بے شک اچانک پروگرام بنانا پڑے، لیکن ان کی طرف ضرور جاؤ۔ پیسہ کمانے کے تو نئے نئے مواقع آتے رہیں گے، لیکن یہ وقت اور موقع پھر نہ آئے گا۔ بولیں یہ باتیں یاد آئیں تو دل سے ان کے لیے بے اختیار دعائیں نکلیں۔ اللہ انہیں اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام سے نوازے۔